ناظرین، عوام ٹوڈے میں دانیہ رضا آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ عوام ٹی وی کی طرف سے یہ آج ہمارا پہلا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں ہم ہر بار کوشش کریں گے کہ جو ٹاپ نیوز ہے یا جو خبریں ہیں مارکیٹ کے اندر ان کے اوپر ہم تبصرہ اور عوامی نقطہ نظر سے خاص طور پر ان کے اوپر رائے پیش کر سکیں، کیونکہ آج کا ہمارا پہلا پروگرام ہے۔ اس لیے میں بات کرنا چاہوں گا چند بنیادی چیزوں کے اوپر، جن میں پہلا ٹاپک یا عنوان ہوگا میڈیا، کہ آج کا میڈیا جو سننے میں آیا ہے بہت آزاد ہے، اس سے لوگ بہت سیکھ رہے ہیں۔ میڈیا ہے کیا؟ میڈیا کام کس طرح کرتا ہے؟ میڈیا کام کیوں کرتا ہے؟ اس کے غرض و مقاصد کیا ہے؟ اور دوسرا ٹاپک ہوگا جمہوریت، کہ جمہوریت کیا ہے؟ اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ کیوں لوگ اپنے ماضی کو ہمیشہ اچھا اور پازیٹیو سمجھتے ہیں، جبکہ حال کو برا بھلا کہہ کے مستقبل کی امیدیں ختم کر بیٹھے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آج میڈیا کے اوپر بات کروں گا۔ ناظرین، آپ نے ہر اخبار کے اوپر، ہر ٹیلی ویژن کے اندر اور تمام ذرائع ابلاغ میں جو سب سے اوپر جلی حروف میں لکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے غیر جانبدار صحافت کا لمبردار۔ ناظرین، اگر آپ غور سے دیکھیں تو غیر جانبداری کا لفظ آج سب سے بڑا جھوٹ، فراڈ اور دھوکہ ہے، کیونکہ سائنس کے اندر اگر آپ کسی تمام حوالے سے غیر جانبدار ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ غیر جانبداری بھی کسی جانبداری کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں آج جو اس کا آغاز ہوتا ہے کہ غیر جانبدارانہ صحافت، وہ غلط اور جھوٹ ہے۔ ہم اپنے پروگرام میں یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے چینل کے حوالے سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار نہیں ہیں۔ ہم اس غیر جانبداری کے جھوٹ اور فراڈ کو رد کرتے ہیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جانبدار ہیں، ہم عوام کے جانبدار ہیں، ہم مزدور کے جانبدار ہیں، ہم کسان کے جانبدار ہیں، ہم بے روزگار کے جانبدار ہیں، ہم مظلوم عوام اور پیچھے ہوئے طبقات کے جانبدار ہیں۔ ہم قطعاً غیر جانبدار نہیں ہیں۔ ہم عوام کی آواز بنیں گے اور عوام کے نقطہ نظر سے اپنی چیزوں کو بیان کریں گے۔ اسی والے سے اگر آپ دیکھیں تو آج کا جو میڈیا ہے وہ کتنا غیر جانبدار ہے۔ اگر انہی کی زبان میں دیکھیں، میڈیا کا مقصد کیا ہے؟ پیسے کمانا۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ میڈیا ایک کاروبار ہے، ایک دھندا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو جیسے ماضی میں آپ نے دیکھا یا حال میں آپ نے دیکھا کہ پروگراموں کو خریدا گیا، ٹاک شوز کو خریدا جاتا ہے، ٹاک شوز کو بیچا جاتا ہے، خبروں کو خریدا اور بیچا جاتا ہے۔ آج میڈیا کے اندر ایک بازار ہے، میڈیا ایک مارکیٹ ہے جس کے اندر دولت کی ریل پیر ہے۔ بدقسمتی سے پاکستانی ریاست کیونکہ بہت کمزور ہے اور اس کا تمام اداروں کے اوپر اور سوسائٹی کے اوپر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے آج میڈیا اتنا مزور ہو چکا ہے، اتنے پیسے کی اس کے پاس دولت آ چکی ہے کہ وہ آج سیاست پر، ریاست پر نہ صرف اثر رکھتا ہے بلکہ اس میں مداخلت کرتا ہے۔ یہ درست ہے کہ میڈیا ایک اثر رکھتا ہے، اور پروپیگنڈے کی لینگویج میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک جھوٹ کو 100 بار کہا جائے تو وہ سچ ہو جاتا ہے۔ ہمارا میڈیا اس سے مختلف نہیں ہے۔ وہ بھی آج اپنے پیسے کی غرض سے ان تمام جھوٹوں کو جو حکمران عوام کو دھوکہ دینے کے لیے بولتے ہیں، نون ایشوز کو ایشو بنا کر جب اچھالتے ہیں تو میڈیا ان کا ساتھ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک عوام کی حالت نہیں بدلی۔ یہ درست ہے کہ آج میڈیا کی مختلف چینلز نے، اس کی اکثر چینلوں نے جو انفارمیشن ملی ہے عوام کو وہ ایک پازیٹیو چیز ہے، ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک بہت اہم سوال ہے کہ صرف انفارمیشن، اگر آپ کے پاس صرف ایک انفارمیشن ہے اور اس کا کوئی راستہ نہیں ہے، اگر اس کی کوئی منزل نہیں ہے، اگر اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو وہ انفارمیشن ایک انارکی ہے، ایک تباہی ہے، ایک خلفشار ہے اور ایک انتشار ہے۔ اس کا تجزیہ اگر ہم اپنے معاشرے میں کریں تو اتنا تمام میڈیا ہونے کے باوجود آج پاکستان کے اندر قتل و غارت، خون ریزی، افلاس، بھوک کیوں ہے؟ جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسی چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن بہت ہے، لیکن انفارمیشن کے پیچھے جو دولت کا دباؤ ہے،
وہ کس طرح ڈس انفارمیشن آج پھیلا رہا ہے. اسی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو نہ صرف میڈیا آج حکمرانوں کے حوالے سے دھندا کرتا ہے، حکمرانوں کی لڑائیوں کے اندر ان کے تضادات کے حوالے سے پیسے بناتا ہے، بلکہ مذہبی جنہوں نے آج ان کی مسجد بنا کر پاکستان کے اندر خون ریزی کا بازار گرم کر رکھا ہے. آج کوئی ایک فرقہ مسلمان نہیں ہے اور سارے مسلمان ہیں. ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہہ کر نفرت پھیلا کر پیسے کما رہا ہے. خبر کبھی یہ خبر نہیں ہوتی، بلکہ خبر کے ساتھ، خبر کے آگے اور خبر کے پیچھے بہت ساری خبریں چل رہی ہوتی ہیں جن کو کوئی منزل عام پر نہیں لاتا، کیونکہ اصل اور حقیقی تجزیہ نگار وہی ہوتا ہے جو واقعات پرست نہ ہو، بلکہ واقعات کے جنم لینے سے پہلے ان کا تعین کرے، ان کا رخ متعین کرے اور ان کو وہ سمت دے جس میں عوام کی بھلائی ہو اور عوام کی جنگ کو آگے لے کے جایا جا سکے. ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. خوش آمدید وقفے کے بعد. ناظرین، آج ایک دوسرا بہت بڑا جو ٹاپک ہے وہ ہے جمہوریت. جمہوریت کا شعور آج نہ صرف پاکستان میں ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر جمہوریت کا ڈھونگ یا اس کا ڈھول پیٹا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو جمہوریت اپنے نہ صرف معنی بلکہ اپنا مفہوم بھی تاریخ کے اندر بدلتی رہی ہے. اگر یہ جمہوریت ہے جس میں عوام کو روٹی، کپڑا، مکان اور بنیادی ضروریات میسر نہیں ہیں، تو میں سوال کرتا ہوں آج حکمرانوں سے کہ وہ جمہوریت کا کیا کریں. اور اگر ایک ایسی امریت جس میں انسان کو تمام بنیادی ضروریات زندگی میسر ہوں، تو میں سوال کروں گا کہ لوگوں کے لیے اچھا کیا ہوگا. انسان اس چیز کا گواہ ہے اور تاریخ اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ انسان کی پہلی ضرورت ہمیشہ معاشی ہوتی ہے. جب انسان کا پیٹ بڑا ہوگا تو اس میں سوچنے کی صلاحیت بھی ہوگی. آج بہت سارے ہمارے حکمران اور تمام ادارے حب الوطنی کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر ہر نوجوان آج اس حب الوطنی کو خیر بیعت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. پاکستان کے اندر کتنے نوجوان ہیں جو غیر ممالک میں جا کر روزگار اور اپنے معاشی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے تقدم میں لگے ہوئے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حب الوطنی، مذاہب، ثقافت، قدریں، ہر چیز بعد میں آتی ہے، پہلے معاشی ضرورتیں آتی ہیں. جہاں تک مجھے علم ہے اسلام میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ اگر پیٹ میں روٹی نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی. تو آپ کون سی جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ آپ کون سی جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ اگر آپ جمہوریت کے حوالے سے دیکھیں تو آج یہ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت عوام کی حکومت ہے. آج کتنی عوام ہے جو عمل دخل رکھتی ہے موجودہ سیاسی نظام کے اندر اور موجودہ حکومت کے اندر. پاکستان کے 80% عوام کو بنیادی ضروریات میسر نہیں ہیں. 150 روپے پہ زندہ ہے. حالیہ مہنگائی آپ نے دیکھی. اور آج میں یہ بانگے دول کہوں گا کہ میں نے بھی میڈیا کے اوپر چند پروگرام دیکھے جن میں وہ ٹاک شوز کرنے کی بجائے مہنگائی کے سیاق و سباق بتانے کی بجائے منڈیوں کے بھاؤ بتا رہے تھے، جس سے عوام کو کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ وہ براہ راست اس سے متاثر ہو رہے ہیں. جب وہ روزانہ بازار میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو ان کو منڈیوں کے بھاؤ میڈیا سے زیادہ پتہ ہوتا ہے. آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے، مہنگائی کیسے ہوتی ہے، مہنگائی کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے اور آج مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے. ناظرین، اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو پاکستان کی 65 سالہ تاریخ کے اندر وہ کون سا ظلم و زیادتی نہیں ہے جو عوام کے ساتھ کبھی جمہوریت کبھی امریت کی آڑ میں کیا گیا. پاکستان کی خودکشیوں کی ریشو کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، 5.1 کے قریب ہے. پاکستان کے اندر سرکاری جو اعداد و شمار ہیں بے روزگاری کے 60% سے زیادہ ہے.
پاکستان کی 54% عوام کو غذائی قلت کا شکار ہے، اور حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان آج تک پاکستانی عوام کو پینے کا صاف پانی نہیں دے سکی۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی 8ویں بڑی طاقت ہے۔ اس طاقت کا کیا فائدہ جو عوام کو کمزور اور اپاہج کر دے؟ ہر ملک کا دفاع اور ہر قوم کا دفاع ہمیشہ عوام کرتے ہیں۔ اگر عوام صحت مند، تعلیم یافتہ، خوشحال اور ان کا معیار زندگی اچھا ہے تو ہر قوم کی مضبوطی کا اور ترقی کا باعث صرف عوام ہو سکتے ہیں۔ میں آخر میں ایک بات کرتا چلوں وقفے سے پہلے کہ سچ بے شک ٹھوس ہوتا ہے، لیکن سچ کبھی مستقل نہیں ہوتا۔ بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم آفٹر دا بریک۔ ناظرین، آج جب موجودہ حکومت نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، مہنگائی سر پہ چڑھ کر بول رہی ہے، بجلی کے بل، گیس کے بل، لوڈ شیڈنگ اور جو سماجی تباہی موجودہ حکومت نے کی ہے، تو لوگ بہت سارے آج یہ سوچ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت بہت اچھی تھی، اور جب پچھلی حکومت تھی تو بالکل لوگ اسی طرح کہہ رہے تھے کہ پچھلی حکومت جو مشرف کی تھی وہ اچھی تھی، اور یہ تسلسل ناظرین جاتا ہے برٹش امپائر تک کہ آج کے بوڑھے بے شمار یہ کہہ رہے ہیں کہ برٹش امپائر اچھا تھا۔ ناظرین، کبھی آپ نے اس چیز پہ غور کیا کہ ہم پچھلوں کو اچھا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کیونکہ وہ پچھلے جو زخم ہوتے ہیں، کل کا زخم آج منتحل ہو چکا ہے، اس وجہ سے ہمیں اس درد کا احساس ختم ہو گیا۔ لیکن آج کے جو زخم اور آج کا جو درد ہے، شاید آنے والے کل میں اس سے زیادہ زخم ہمیں ملے کہ ہم آج کا درد کم ہو جائے۔ لیکن ناظرین، یہ درد جو ہم پاکستانی عوام کو مسلسل حکومتوں نے دیا ہے، اور موجودہ حکومت نے تو اپنی اخیر کر دی۔ ہر سیاسی پارٹی اپنے وارث تیار کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو کو تیار کر لیا، شہباز شریف نے حمزہ شریف کو تیار کیا، اور نواز شریف قرضوں کی سکیم کے حوالے سے مریم کو آگے لا رہا ہے۔ خاندان کا تسلسل جہاں ایک طرف جاری ہے تو وہاں دوسری طرف عوام پر ظلم اور اتصال کا نہ ٹوٹنے والا یہ تسلسل بھی آج جاری ہے۔ ناظرین، طبقاتی سوسائٹی کے اندر، امیر اور غریب معاشرے کے اندر انصاف کی دیوی بھی کو بھی مقدس بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ چیف جسٹس جب آئے تھے تو ان کو جمہوریت کا چیمپئن کہا جا رہا تھا۔ یہی میڈیا اور حکمران کہہ رہے تھے کہ اب پاکستان کی حالت بدل جائے گی، پاکستان شاید جنت کی نظیر بن جائے گی۔ لیکن چیف جسٹس بھی چلے گئے، کوئی حالت نہیں بدلی۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہوا کہ حالت پہلے سے زیادہ بری ہو گئی۔ اسی سٹیل مل کو جس کو پروپیگنڈا کیا گیا تھا، آج وہ دوبارہ نیلامی کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ آج قومی اثاثوں کو بڑی بے دردی سے اکبر پروری کی نظر کیا جا رہا ہے۔ آج پاکستان کی دولت کو، عوام سے چھینی ہوئی اور لوٹی ہوئی دولت کو آج قرضوں کے نام پہ ان کو اپنے چمچوں اور کرچوں کو تقسیم کر عوام کی توہین کی جا رہی ہے۔ اسی عوام کے نام کے اوپر IMF، ورلڈ بینک اور عالمی دنیا سے قرضہ لے کر وہی پیسہ اسی عوام کو مارنے کے لیے، کچلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب عوام آج بے روزگاری کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، کسی کے خلاف بھی جب باہر آتی ہے تو یہ حکمران جو عوام کا نعرہ لگاتے ہیں
اسی عوام کو کچلنے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ آج یہ پیسہ IMF ورلڈ بینک کا پیسہ، آج پاکستان کی ریاستی اداروں کو مضبوط کرنے کی دوڑ آج عوام کے خلاف ایک طبقے کی سازش ہے، اور جب تک عوام خود کوئی فیصلہ نہیں کرتے، ہمیشہ فیصلے اوپر سے آئیں گے، پارلیمنٹروں سے آئیں گے، وہ پارلیمنٹ جو عوام کی ہے ہی نہیں۔ عوام دور کہیں شاید اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے قریب نہیں جا سکتے، اور جب آپ ان عوانوں کے قریب نہیں جا سکتے تو آپ ان عوانوں سے کچھ توقع بھی نہیں رکھ سکتے۔ اور میں یہ چاہوں گا آخر میں سقراط کا وہ عظیم جملہ دہراؤں گا جس میں اس نے کہا تھا کہ اگر آپ عوام سیاست میں حصہ نہیں لیں گے تو آپ سے کم تر لوگ آپ کے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ پاکستان کی آج حالت اس سے مختلف نہیں ہے۔ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی خبروں کے ساتھ، خبروں کے اوپر تجزیے کے ساتھ۔ شکریہ۔